بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بازیگر کی اب تک آپ 75 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے ٹیسٹ نمبر 76۔ پھر یکایک ایک ایسا آدمی میرے سامنے آیا کہ میں سیدھا نہ بیٹھا رہ سکا۔ اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ لگا ہوگا۔ وہ مولا تھا، وہی مولا جو جہانگیر کو ستایا کرتا تھا اور کئی بار کی درگزری کے باوجود بھی باز نہیں آیا تھا۔ چنانچہ مجھے مجبوراً اس سے اور اس کے دو ساتھیوں سے نمٹنا پڑا تھا۔ انہی کے سبب سے شاہ کبیرہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ مولا بھی مجھے زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر چاقو کی کئی لکیریں کھنچی ہوئی تھی۔ بھوری بھوری مونچھیں بھی خاصی ابھری ہوئی تھی، پہلے سے بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پہچانا تو میری رگوں میں چمک سی اٹھنے لگی۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ اسے یہی تماچے مارنا شروع کر دوں۔ میرا ہاتھ اٹھ جاتا، لیکن یک بارگی مولا نے سر اٹھا کے مجھے دردیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے پیر تھام کے گڑ گڑانے لگا۔ مولا کو معاف کر دو دادا، تم کو خدا رسول کا واسطہ، اپن آپ کو بالکل نہیں پہچانتے تھے۔ اپن کا دماغ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ میں سنتا رہا، مولا بالکل بدل گیا تھا۔ ادھر پوچھ لو کسی سے، اپن اب کسی کو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ہمکتے ہوئے لہجے میں بولا، رجو بھائی کیسا ہے؟ رجو سے اس کی مراد جہانگیر تھا۔ خانم یہاں اسے اسی نام سے پکارتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ اسے باتیں بنانا بھی خوب آ گیا تھا۔ زبان اب کسی قدر صاف تھی۔ بچپن اس کا خانم کے بالا خانے ہی پر گزرا تھا۔ لمحوں تک وہ میرے سامنے بیٹھا میری زبان سے کچھ سننے کا منتظر رہا، پھر میرے ہاتھ چوم کے جھجکتا ہوا اٹھ گیا۔ طرح طرح کے لوگ تھے، ہر عمر اور ہر چہرے کے لوگ، اڈے کے نئے اور پرانے آدمی، بڑے بالا خانوں کے نگران اور بازار کے بڑے دکاندار۔ بہت کم لوگ میرے دیکھے ہوئے تھے۔ مولا کے بعد ان 5 آدمیوں میں سے وہ 2 بھی میرے سامنے آئے جنہوں نے میرا اور پیرو کا پیچھا کیا تھا، اور موسیٰ ندی کے قریب ہمیں ان سے بات کرنے کے لیے ٹھہر جانا پڑا تھا۔ دونوں یکے بعد دیگرے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے کترائے ہوئے جسموں پر کپ کپی تاری تھی، جیسے پکڑ کے لائے گئے ہوں۔ بٹھل اور پیرو سے انہوں نے کچھ کہا ہو تو کہا ہو، میرے پاس آ کے یوں ہی ٹھٹ کے بیٹھے رہے۔ میری پیرو اور بٹھل کی گردنیں پھولوں سے چھپ گئی تھیں۔ ادھر بٹھل کے پہلو میں سلامی کے طور پر آنے والی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا تھا، جبکہ چاقو انہیں اسی وقت واپس کیے جاتے رہے تھے۔ یہ سلسلہ سویرے تک جاری رہتا اگر کالے دادا نئے آنے والوں پر پابندی نہ لگا دیتا۔ عمارت میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے وہی اوپر آ سکے۔ انہی کی تعداد کم نہیں تھی، پھر بھی جتنا میرا خیال تھا انہیں دیر نہیں لگی۔ ایک تو بٹھل نے چند لوگوں کے سوا کسی سے بات نہیں کی، سر ہلاتا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ دوسرے کالے دادا نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ کالے دادا نے نئے آنے والوں کو منت سماجت کے باوجود قطعی انکار کر دیا تھا۔ اس سے بیشتر کہ کوئی اوپر آنے کی کوشش کرتا، وہ چوکی پر چلا آیا، لیکن اس کے اوپر آتے ہی عمارت میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ کالے دادا نے پلٹ کے دیکھا اور مضطرب سا ہو گیا۔ ہمارے مقابل لوگوں کے بیچ میں ایک بوڑھا شخص دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ بھورا رنگ، بڑی ہوئی داڑھی، چوڑا ماتھا، جھکے ہوئے کندھے، درمیانہ قد اور دھسی ہوئی آنکھیں۔ چہرے کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور تھوڑی کا گوشت لٹک رہا تھا۔ کلموں کے سفید بال دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھا۔ کسی زمانے میں چوڑا چکلا آدمی ہوگا۔ اس کی عمر 70 سے کم نہیں تھی۔ کالے دادا نے ایک نظر بٹھل کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے چوکی سے اتر گیا۔ کورنش کے انداز میں اس نے بوڑھے آدمی کا دامن پکڑا اور سلام کیا، اسے ہاتھ پکڑے ہوئے چوکی پر لے آیا۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔
चौकी पर आके बूढ़ा दूसरे आदमियों की तरह बिट्ठल के पैर छूना चाहता था, मगर बिट्ठल ने खड़े होकर उसे गले से लगा लिया। बूढ़ा आदमी देर तक उससे लिपटा रहा। जुदा हुआ तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं। पीरू भी खड़ा हो गया था। उन दोनों से गले मिलके वो मेरी तरफ पलटा और मेरा सीना ठोकने लगा। फिर मेरे गाल थपथपाते हुए उसने मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसके बाजुओं में अभी तक जोर था। अपुन सब सुना है, वो झुरझुराती हुई आवाज में बोला। अपुन एक एक बात सुना है। 2-3 घुमावा में वो कुत्ते का पिल्ला शाह कबीरा माँ बोल दिया था। उन वक्तों में अपन शहर में नहीं थे, गेसू वाले पीर के पास गुलबर्गे गए थे, वरना शहजादा के दर्शन को कैसे ना आते। मोहतरम सामीन, बाजीगर की ये किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ये छोटी सी काविश हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस होगी। उसकी आवाज़ में एक गूंज थी। मैंने तजब्जुब से इशारा करके उसे बैठ जाने का इशारा किया। इस असना में बिट्ठल ने उसका शाना थाम के उसे अपने पहलू में बिठा लिया। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। वो खुद भी यही कह रहा था, लेकिन वो अड्डे ही से मुतालिक कोई शख्स हो सकता था। अब नहीं तो कभी किसी वक्त अड्डे से उसका वास्ता जरूर रहा होगा। चेहरे मोहरे से भी यही जाहिर था कि सभी उसके वाकिफ मालूम होते थे, ऐसे वाकिफ कि उसकी आमद पर बेचैन हो गए थे और अब उसके चौकी पर बैठ जाने से वो बहुत खुश और जोशीले नजर आते थे। बिट्ठल से भी उसकी वाकफियत नई नहीं लग रही थी। मुझे जुस्तजू थी कि वो कौन हो सकता है। बिट्ठल से इस कदर करीब था कि उसके बारे में कांते या जोरा से पूछना मुनासिब नहीं था। उसके बैठते ही काले दादा ने मिठाई का टोकरा उसके आगे रख दिया। बूढ़ा हंसने लगा। भीगी हुई उसकी आंखें रो रही थीं। इमारत में खामोशी छाने लगी। पहले हल्की सी आवाज हुई, फिर कब्रिस्तान जैसी कैफियत तारी हो गई। आखिर ये खामोशी उस वक्त टूटी जब बिट्ठल ने अपना चाकू जेब से निकाला और अपनी जगह से उठ के बूढ़े के कदमों में डाल दिया। एक कोहराम सा मच गया। बेताब सदाओं से इमारत के दरोबाम लरजने से लगे। वो बिट्ठल के साथ भूरे दादा के नाम का नारा भी लगा रहे थे। भूरे दादा उसका नाम होगा। वो मुंह छुपाए बुरी तरह हुड़क रहा था। मेरी तरह कांते, जमरू और जोरा की आंखें भी हैरत से फटी हुई थीं। कांते तवील अरसे से बिट्ठल के साथ था, मगर ऐसा मंजर उसने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। पीरू भी दम बखुद बैठा रहा। बिट्ठल का चाकू भूरे दादा के कदमों में पड़ा था। बिट्ठल के चेहरे पर सकूत छाया हुआ था। भूरे दादा की हालत इस तरह हो गई थी। देखते देखते वो फर्श से माथा रगड़ने लगा। बिट्ठल ने उसके शाने पकड़ के उसे उठाया और टोकरी से निकाल के मिठाई का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। भूरे दादा का चेहरा आंसुओं से शराबूर हो गया। उसने डबडबाई नजरों से बिट्ठल की जानिब देखा और उसके हाथ थाम के मिठाई उसी की तरफ बढ़ा दी। बिट्ठल ने टुकड़ा अपने मुंह से लगाया। भूरे दादा ने एकदम वो हाथ दोबारा अपनी तरफ खींच के बची हुई मिठाई मुंह में डाल ली। मान उसे अपने पैरों में पड़े हुए चाकू का ख्याल आया। उसने उसे हैजानी अंदाज में उठा के सीने और आंखों से लगाया। वो आसमान की तरफ मुंह किए किए कुछ सोचता रहा। मेरा ख्याल था कि वो चाकू बिट्ठल को वापस कर देगा, लेकिन उसने उसे बोसा दे के जेब में रख लिया। लोग पागल से हो गए। उनकी बेहंगम आवाजों ने अज्ञानी अंदाज इख्तियार कर लिया। गिरदो नवाह में दूर दूर तक शोर गूंज रहा था। काले दादा और उसके साथ अड्डे के दूसरे आदमियों ने हाथ उठा उठा के लोगों को खामोश हो जाने की तलकीन की। यकीनन उन्हें किसी हद तक कामयाबी हुई, लेकिन अड्डे का रंग ही बदल गया था। हीरू ने काले दादा को इशारा किया कि वो हजूम में मिठाई तकसीम करना शुरू कर दे। उसकी हिदायत पर टोकरे खुले रखे गए थे। लोग उन पर बेतहाशा टूट पड़े। हालांकि उन्हें मालूम था कि मिठाई अफराद से मौजूद है, मगर छीना झपटी में जो लुत्फ था वो इत्मीनान से खाने में नहीं था।
پیرو نے دانستہ کالے دادا کو یہ مشورہ دیا ہوگا، لوگوں کا دھیان بٹانے اور فضا کا رنگ بدلنے کی خاطر۔ کالے دادا چوکی کے اس سرے سے اس سرے تک ٹوکرا کندھے پر رکھے جھومتا مٹکتا گھوم رہا تھا، کسی پھیری والے کی طرح۔ کسی کے منہ میں وہ گلاب جامن رکھتا، کسی کے منہ میں برفی۔ پیرو کے پاس پہنچا تو جانے پیرو کے جی میں کیا آئی، اس نے اپنے سارے ہار اتار کے کالے دادا کی گردن میں لوٹ دیے۔ سبھی کو جیسے ایک شوشہ مل گیا، سب نے بڑھ بڑھ کے پیرو کی تقلید کی۔ لمحوں میں کالے دادا کا چہرہ اور سینہ پھولوں میں گم ہو گیا اور وہی سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ادھر ادھر سے اڈے کے آدمیوں نے آوازیں کسنے شروع کر دیے۔ کسی نے کالے دادا پر ریز گاری نچھاور کی تو ہر طرف سے سکوں کی بارش ہونے لگی۔ اڈے کا ایک معمر شخص آ کے کالے دادا کی باقاعدہ نظر اتارنے لگا۔ سب نے اسی کو نشانہ بنا لیا، کہنے لگے کہ دادا بس ایک پٹکے کی کسر رہ گئی ہے۔ کوئی شخص کسی چنبیلی بائی کا نام لے کے چھاتی کوٹنے اور آہیں بھرنے لگتا۔ کسی نے کہا آج وہ دادا کی ایک جھلک دیکھ لے تو خنجر اتار لے۔ کالے دادا پھولوں کے ڈھیر میں لپٹ کے عجیب لگ رہا تھا، ویسے بھی اس کا رنگ و روپ سب سے جدا تھا۔ سیاہ کوئلے جیسے تھوبڑے پر تلوں کی بھرمار اور چاقو کے نشانات، پیچھے لوٹے ہوئے لمبے لمبے بال، کان میں دوریا، آنکھوں میں سرما چھپا ہوا، گینڈے کی مانند کاٹھی۔ عمر 40 سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن پہلے کے مقابلے میں اس نے ڈیل بہت پھیلا لیا تھا۔ لگتا تھا درمیان کے عرصے میں اسے چاقو تھامنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بس بیٹھا اینڈتا رہا۔ یہی وجہ ہوئی کہ اڈا آقا کے پاس چلا گیا، یا پھر اڈا نکل جانے کی اصل وجہ چنبیلی بائی ہوگی، اسی لیے اس کا نام ہر ایک کے ورد زباں تھا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کالے دادا نے چنبیلی بائی کی خاطر کوئی قسم کھا رکھی ہے، وہ اسے قسم توڑ دینے پر اکسا رہے تھے۔ کالے دادا کا خاص آدمی چاندہ پیش پیش تھا، کہہ رہا تھا ایمان سے ذرا باہر نکل کے دیکھو دادا، سارا بازار لٹ جائے گا۔ کالے دادا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، ہنستا رہا۔ لوگوں کی بدمستی میں کالے دادا کی ایما کا دخل بھی تھا، وہ ان کی پپتیوں نعرے بازیوں سے الٹا لطف لیتا رہا۔ اس کے تیوروں سے لوگوں کو شے ملتی رہی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہی کالے دادا اس اڈے کا کرتا دھرتا رہ چکا ہے۔ اب بھی وٹھل کے بعد سب سے نمایاں آدمی وہی دکھائی دے رہا تھا، مگر آج جیسے وہ خود کو بھول گیا تھا یا دانستہ بھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ سبھی جیسے خود کو یاد نہیں رہے تھے، بھول گئے تھے کہ کہاں ہیں۔ وٹھل نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ذرا دیر میں رتھ جگہ کا سما ہو گیا، جیسے کل عید ہو یا شادی کی کوئی تقریب، جیسے بہت دنوں بعد ان کی زندگی میں ایسی رات آئی ہو، اور جیسے بہت دنوں بعد کالے دادا اور وہ سب ایک بار مل کر بیٹھے ہوں۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر پھر تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ عمارت میں کوئی بجلی سی چمکی، نہ جانے کس جانب سے چشم زدن میں ایک نوجوان نمودار ہوا۔ عمارت چیخوں سے گونج اٹھی، لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ درمیان میں ایک کشادہ دائرہ بن گیا۔ نوجوان دائرے میں تتلی کے مانند پھڑکنے تھڑکنے اور ہاتھ پیر نچانے لگا۔ اس کے جسم میں پارا بھرا تھا، کمر پتلی تھی، ہاتھ پیروں میں غیر معمولی لچک تھی۔ لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ میرا دھیان کسی اور طرف تھا، لیکن بعد میں نے غور سے دیکھا، مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ نوجوان کالے دادا کی نقل اتار رہا تھا، ایسی صفائی اور مشاقی سے کہ یقین نہیں آتا تھا۔ کالے دادا کا دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے اور سینہ پھلا کے بازار میں چلنا، پتلیاں چڑھا کے دیکھنا، نچلا ہونٹ دبا کے غصہ کرنا اور بار بار کندھا جھٹکنا، بڑبڑاتے ہوئے گالیاں بکنا اور گنڈیری کے مانند گلوری چبانا، پھدک پھدک کے چاقو چلانا اور مجرے میں منہ پھلا کے بیٹھنا۔ خود کالے دادا کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ اس کے مقابل گویا آئینہ رکھا ہوا تھا، آئینے میں بھی اس نے اپنے اتنے پہلو نہ دیکھے ہوں گے۔ تعجب یہ تھا کہ نوجوان کو بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجنوں کے انداز میں ہائے چنبیلی کی فلک شگاف صدا لگائی۔ لوگ اچھل اچھل پڑے، ضرور ان کے پیٹ میں بل پڑ گئے ہوں گے۔ کالے دادا بھی پاگل ہو گیا۔ وہ گلے میں پڑے ہوئے ہار،
نوچ نوچ کے نوجوان پر دیوانہ وار نچھاور کرنے لگا۔ کالے دادا کے علاوہ اس نے دوسروں کے بہروپ بھی بھرے۔ میں کسی کو جانتا نہیں تھا، لیکن نوجوان کا انداز ایسا چٹکی بھرنے والا تھا کہ آدمی بے اختیار ہو جائے۔ بٹھل بھی مسکرا رہا تھا، پیرو تو بے حال ہوا جا رہا تھا۔ نوجوان ہی کیا کم تھا کہ لوگوں نے اصرار کر کے ایک اور شخص کو درمیان میں دھکیل دیا۔ وہ بہت کترا رہا تھا۔ لوگ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سامنے لے آئے۔ پہلے والے کی بنسبت اس کا جسم کچھ بھاری تھا، عمر بھی زیادہ تھی۔ 1 اور 1 11 کے مصداق دونوں نے مل کے حشر برپا کر دیا۔ دونوں یقیناً کسی نوٹنکی سے متعلق ہوں گے۔ انہیں ناچنا بھی خوب آتا تھا، مختلف بولیوں اور لہجوں میں بولنا بھی۔ انہوں نے شاہ کبیرے کا بہروپ بھی بھرا۔ ایک اور بہروپ آقا کا ہوگا۔ آقا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بہروپ سے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ تماشا کرتے کرتے وہ دونوں دفتن میرے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ نہیں سمجھا، لیکن وہ مجھ سے کسی بات کے طلبگار تھے۔ میں نے بدحواسی سے کانتے کی طرف دیکھا، میرے بجائے اس نے انہیں کوئی اشارہ کر دیا۔ انہوں نے درمیان میں لوٹ کے چاقو ہاتھ میں اٹھائے اور ایک دوسرے کے خلاف مارکا آرا ہو گئے۔ میری رگیں سنسنانے لگیں، کیونکہ کسی اور کا نہیں، اس مرتبہ وہ میرا سوانگ رچائے ہوئے تھے۔ میں اپنے سامنے خود تھا۔ ایک طرف میں تھا، دوسری طرف چاقو تولے ہوئے شخص کو پہچاننا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ شاہ کبیرہ تھا۔ دوسرے نوجوان میں جیسے شاہ کبیرہ کی روح حلول کر گئی تھی۔ وہ بالکل اسی کی طرح چاقو ہاتھ میں لہراتا بل کھاتا، ابلی ابلی آنکھوں کے ساتھ جھپٹ رہا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، بازار کے نکڑ کی طرح۔ یہاں بھی کم و بیش وہی لوگ تھے۔ اس وقت بھی سب کے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی تھی، جیسے ابھی شاہ کبیرہ کا فیصلہ ہونا باقی ہو۔ کئی بار خود مجھے دھوکا ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ پہلے تو میں درمیانی جگہ کے کنارے کنارے گھومتا رہا، پھر اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ادھر آتا تو میں ادھر چلا جاتا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی انہیں ایک ایک بات یاد تھی، کس طرح میں دیر تک شاہ کبیرے کو بے سرو پا نچاتا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف ہاتھ مارتا، کبھی بائیں طرف۔ اس کا غصے میں آگ بگولا ہو جانا، منہ سے کف نکلنا اور ڈکرانا۔ دونوں نوجوانوں سے لوگوں کے اصرار کا مطلب یہی تھا کہ وہ آج پہلی مرتبہ نہیں، یہ ناٹک پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ نقالی میں اتنے ماہر، اتنے چابک دست ہیں۔ انہیں اپنے جسم پر کس قدر قدرت ہے، جدھر چاہیں مڑ سکتے ہیں اور پل بھر میں پیسرا بدل سکتے ہیں۔ نقل میں یہ عالم ہے تو اصل میں دونوں کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اصل کی طرف کوشش کیوں نہیں کی؟ سب کچھ کسی تصویر کے مانند تھا، وقت کی گردش جیسے پلٹنے لگی ہو۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب شاہ کبیرہ بالکل کنارے پر چلا گیا۔ میں نے اپنا چاقو پھینک دیا۔ وہ کچھ بدحواس ہو گیا اور چنگھاڑنے لگا۔ میں نے آنن فانن چند پینترے بدلے ہوں گے کہ اس کا چاقو میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے چاقو ایسے کھینچے اور ستے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھایا کہ زمین پر بیٹھ جانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس کے بیٹھنے سے عمارت کے دیواروں اور دروں سے شور کا سوتا پھوٹ پڑا۔ انہوں نے شاہ کبیرہ والے نوجوان کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کا نچلا حصہ برہنہ تھا۔ وہ اپنے کرتے سے سطر پوشی کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ اس کی حواس باختگی پر بری طرح کہے لگا رہے تھے۔ اسے چاقو لگنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے خود کو اس بے شرمی پر تیار کیا ہوگا، یا دوسروں نے اسے مجبور کر دیا ہوگا۔ پورے صحن میں اگربتیوں اور پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک طرف کونے میں رکھے سماوار میں چائے کھول رہی تھی۔ لوگ ابھی تک آ رہے تھے۔ صحن میں پہلے سے بہت بڑا ہجوم ہو گیا تھا۔ یہ کلکتہ میں بٹھل اور بمبئی میں پیرو کے اڈے کے آدمی نہیں تھے، مگر ان کی آنکھوں اور چہروں سے ابلتی خوشی دیکھ کے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم انہی کے اڈے سے وابستہ ہیں۔ بٹھل عرصہ دراز سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پچھلی مرتبہ شاہ کبیرے کو بے دخل کر کے بٹھل صرف چند دن یہاں رہا تھا۔ ایک مدت گزار کے اس کا حیدرآباد آنا ہوا تھا۔
اس مرتبہ اسے یہاں آئے کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن، لیکن وہ چوکی پر کلکتے کے اڈے کی طرح جمع بیٹھا تھا۔ اڈے کے تمام آدمی اس کے شناسا معلوم ہوتے تھے۔ اس مختصر عرصے میں یہی ہوا تھا کہ انہیں بٹھل کو جاننے اور بٹھل کو اچھی طرح خود سے متعارف کرا دینے کا کوئی غیر رسمی غیر معمولی موقع مل گیا ہوگا۔ ان میں سے کسی نے وہاں آقا کا نام نہیں لیا۔ یہ آقا کو اڈے سے نکالنے ہی کا کوئی ذریعہ ہوگا، یہ آقا کو اڈے سے نکالنے ہی کا کوئی سبب ہوگا۔ جب انہوں نے بٹھل کو قریب سے دیکھا اور جانا بوجھا تو یہ ان کے لیے نہایت مسرت انگیز واقعہ ہوگا۔ مسرت کا اظہار وہ اس سے پہلے کھل کے نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری آمد کے بعد ہی ایسا ممکن تھا، سو اب انہیں کوئی روک ٹوک نہ رہی۔ جانے وہ کب سے اس طرح کی تبدیلی کے منتظر ہوں۔ ان کے شور شرابے کی بے ساختگی سے اس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ آقا کوئی ایسا شخص تھا جس کے جانے پر اڈے کے کسی آدمی کی آنکھ بجھی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ آدمی جنہوں نے حیدرآباد آنے پر ہمارا تعاقب کیا تھا، ان کے انداز و اطوار سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ آقا کی ہیبت ان کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اڈے کے استاد کا خوف ضروری چیز ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی چھاؤں کا بھی کوئی احساس لازم ہے، منصفی اور داد رسی کا یقین۔ بٹھل کو اکثر میں نے کانتے سے کہتے سنا تھا کہ استاد کو ہاتھ کا سخت، آنکھ کا نرم اور سینے کا کھلا ہونا چاہیے۔ آقا کو شاید ایک ہی زبان آتی تھی جو اڈے کے استاد کے لیے کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ میری نگاہیں ان کے کھیل تماشوں پر مرکوز تھیں اور کچھ دیر کے لیے سب کچھ مجھ سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن یہ بس لمحوں کا پردہ تھا۔ ابا جان کا چہرہ میری آنکھوں میں منڈلانے لگا۔ کانتے، زوڑا، جمرو یا شامو سے کچھ پوچھنے کا محل نہیں تھا۔ میں نے کسی کو نہیں ٹوکا۔ کچھ دیر بعد یہ ہنگامہ ختم ہو جانا تھا۔ رات آگے بڑھ رہی تھی، لیکن انہیں گزرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں تھا۔ وہ دونوں نوجوان ابھی گئے تھے اور چائے تقسیم کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں کی جگہ ایک شعبدے باز نے لے لی۔ پہلے اس نے سکوں سے بھرا ہوا ہاتھ سب کو دکھایا اور مٹھی بند کر کے اچھالنے کے انداز میں کلائی کو جھٹکا دیا، پھر مٹھی کھول دی۔ سکے گرنے کی آواز نہیں آئی، ہاتھ بھی خالی تھا۔ اس نے ادھر ادھر چکر لگانا شروع کیا اور کسی کے کان مروڑ کے، کسی کی بغل کولے اور سینے میں چٹکی بھر بھر کے سکے برآمد کرنے لگا۔ ایک آدمی کا سر جھکا کے اس نے کئی بار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آدمی کے سر سے سکے بیروں کی طرح ٹپا ٹپ گرنے لگے۔ اس نے اس قسم کے اور کرتب بھی دکھائے۔ شعبدے باز کے بعد ایک سلسلہ بند گیا۔ ایک جاتا نہیں تھا کہ دوسرا آ جاتا، شولی کی طرح ساز بجانے اور تان اٹھانے والے۔ کوئی سامنے آتے ہوئے ہچکچاتا تو وہ اس کے اور پیچھے پڑ جاتے۔ کوئی انہیں بے لطف کر دیتا یا زیادہ ٹھہر کے اکتاہٹ کا سبب بننے لگتا تو وہ فقرے کستے۔ وہ شخص اگر پھر بھی رکا رہتا تو اسے باقاعدہ گھسیٹ کے اپنی نگاہوں سے دور کر دیتے۔ میں کنکھیوں سے بار بار بٹھل کی جانب دیکھتا تھا کہ شاید اس کے چہرے پر کچھ نظر آ جائے۔ مجھے یقین تھا کہ کسی وقت بھی بٹھل کالے دادا کو یہیں تک اکتفا کرنے اور باقی کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھنے کا اشارہ کر دے گا۔ میری اور پیرو کی تھکن کے علاوہ اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ یہاں آنے کے بعد مجھے کتنی باتیں جاننے کی بےتابی ہوگی۔ خود اسے بھی ہم سے باتیں کرنے اور حویلی میں پیش آنے والے شب و روز جاننے کی کچھ کم بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ تو پھر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بٹھل نے کل ہی حیدرآباد سے نکل جانے کا ارادہ نہیں کر رکھا ہوگا۔ ایسا ہوتا تو اس بزم آرائی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا، مسکراتا رہا، بوڑھے دادا پیرو سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی دل جمعی دیکھ کے ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، ورنہ اس کے ماتھے کی ایک شکن ہی ان کے لیے کافی ہوتی۔ کانتے، جمرو، زوڑا اور شامو بھی آنے جانے والے بازیگروں کی بازیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کسی دلچسپ منظر پہ وہ مجھے کوہنیاں مالتے اور گدگدانے لگتے۔ پیرو نے غسل کیا تھا، ناک کپڑے بدلے تھے، انہی گندے کپڑوں میں بیٹھا ٹھٹھے مار رہا تھا۔ 8-10 آدمی اپنے جوہر آزما چکے تھے۔ ابھی کچھ طے نہیں تھا کہ وہاں کتنے ہنر مند چھپے ہوئے ہیں۔
یہ سلسلہ صبح تک ختم ہونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ بے شک یہ سب کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جبھی تو اتنے چلبلے لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی تو بازیگر آنکھیں خیرہ کر دیتے تھے۔ میرے لیے تو بہت کچھ نیا تھا، اس سے پہلے میں نے ایسے کرتب کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بمبئی میں ایک مرتبہ کرشنا جی مجھے سرکس دکھانے لے گئے تھے، ایک دو مرتبہ نوٹنکی بھی، اس کے سوا مجھے کبھی موقع نہیں ملا۔ ہاں، جیل میں کبھی کبھار ایسے شعبدے باز آ جاتے تھے، میں نے بھی ہر طرف سے دھیان ہٹا کے انہیں پر نگاہیں مرکوز رکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بیٹھے بیٹھے جانے کیا ہو جاتا تھا، میرا سارا جسم دھڑکنے لگتا تھا۔ ایک بار تو میں نے اٹھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کوئی بھی بہانہ کر لوں، کہہ دوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یقیناً کانتے بھی میری وجہ سے اٹھ جائے گا۔ لیکن میں یہ سوچ کے چپ بیٹھا رہا کہ میرے اس طرح چلے جانے سے کہیں سب کچھ درہم برہم نہ ہو جائے۔ ایک میری وجہ سے اتنے بہت سے آدمی کیوں متاثر ہوں؟ حویلی میں بھی تو اتنے دن گزارے، مگر حویلی کی بات اور تھی، وہاں کسی طرح صبر آ جاتا تھا، یہاں تو سبھی پاس بیٹھے تھے۔ مجھے بٹھل اور کانتے کے چہروں پر چھایا ہوا سکون سراب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی، آخر مجھ سے ضبط نہ ہوا، کانتے کھسکتا ہوا مجھ سے اور قریب ہو گیا تھا۔ میں اس سے کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ ٹٹولتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہے لاڈلے، کیا بات ہے؟ کانتے بھائی، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لوگ کب جائیں گے؟ کیوں جانی؟ وہ پلکیں پٹپٹاتے ہوئے بولا، کیا نیند آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھ نہیں رہا سالے ایک دم جنگلی ہو گئے، ایسی راتیں کب آتی ہیں؟ اس کنکٹے کو دیکھو، اپنے شولی سے کچھ نیچی تان نہیں اٹھا رہا۔ میں سر ہلا کے رہ گیا۔ تجھ کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ اچھا تو معلوم ہوتا ہے، سب سے زیادہ بٹھل بھائی کو اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، وہ بٹھل کی طرف نظریں گھماتے ہوئے تیزی سے بولا اور چونک پڑا۔ میرے لہجے کا احساس اسے بعد میں ہوا، پر استاد کی بات جانے دے، وہ چمک کے کہنے لگا، اس کو کیا الٹا سیدھا نیچے اوپر لگتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن بیٹھے تو وہ ایسے جم کے ہیں جیسے۔ میں تذبذب سے اس کا چہرہ دیکھا کیا۔ ہاں، وہ آنکھ مار کے بولا، ابھی آگا پیچھا بھی کچھ کانٹے پر رکھنا پڑتا ہے، ادھر سالا آمنے سامنے سب ان جاتا ہے، سمجھا کر جانی؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، استاد کی اکھیوں سے دیکھ۔ تم کیا؟ اس نے زور سے میرا پیر دبایا اور سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف توجہ دلانی چاہی۔ اس آدمی نے اپنے کندھوں، سر اور بازوؤں پر پورے 5 آدمی بٹھا رکھے تھے، ان کا بوجھ اٹھائے اٹھائے دائرے میں گھوم رہا تھا۔ 5 آدمی ایک دوسرے سے چھیڑخانیاں کر رہے تھے۔ کانتے کی باتوں نے مجھے اور مضطرب کر دیا تھا۔ تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں؟ نہیں رے، وہ سر جھٹک کے بولا، کوئی نہیں۔ پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہی بول رہا ہوں لاڈلے، اس نے نرمی سے کہا، ہر جگہ کا رت موسم ایک سا نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ کانتے تجھ سے کچھ چھپائے گا بلبل؟ وہ ہنس کے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا جاننا تیرے لیے ایسا جلدی ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں تیرے کو بابا کی دھڑکن لگی ہوئی ہے، میں تجھ کو شروع میں بول دیا تھا، وہ ایک دم ٹھیک ہیں اور ادھری شہر میں ہیں۔ مگر وہ ہیں کہاں؟ اپنے گھر میں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ اپنے گھر میں؟ بابا نے ادھر محل برابر اونچی حویلی خریدی ہے۔ وہ ہاتھ پھیلا کے بولا، مارٹی ماسٹر اور ٹنگو ادھری ان کے ساتھ ہیں۔ حویلی خرید لی ہے؟ ہاں، لمبی کہانی ہے، تجھ کو ایک ایک بات بول دوں گا، پر ذرا نچلا ہو کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں یہ چھلیا پھر کب دیکھنے کو ملے۔ کچھ دیر کی بات اور ہے، ان کا بھروسہ نہیں، ساری رات لگا دیں۔ لگا دیں سالے، وہ مچل کے بولا، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اٹھ نہیں سکتے؟ ایسا کیسے؟ وہ تنک کے بولا اور مجھے سمجھانے لگا، تیرے آنے پہ تو یہ سوٹے ہوئے ہیں للوا، نوشہ ہی بیچ سے اٹھ جائے گا تو باراتی کدھر جائیں گے، کیا بولیں گے؟ استاد الگ منہ بنائے گا۔ اس نے اول دن ہی ان لوگوں کو بول دیا تھا کہ پہلے لاڈلے کو آ لینے دو۔ کانتے وہی کچھ کہنے لگا جو میں نے خود سے کہا تھا۔ میری پیٹھ پہ دھپ مارتے ہوئے بولا،
چلنے دے جانی، اب اکٹھا ہی اٹھیں گے۔ تھوڑی دیر ان حرام خوروں کو اور سستانے دے۔ دیکھ نہیں رہا استاد بھی آج کیسا بندہ بیٹھا ہے؟ سب دیکھ رہا ہوں، میں نے تلسی سے کہا۔ پر آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہے نا، اس لیے صرف انہی سے نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے چمٹا لیا۔ روٹھ گیا سجنا؟ روٹنے کی اس میں کیا بات ہے کانتے بھائی؟ تو بولتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، بیٹھے رہو، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ وٹھل بھائی کو برا لگ سکتا ہے، وہ چاہتے تو انہیں روک سکتے تھے کہ بات پہ رکھیں، ان کا اشارہ ہی کافی ہوتا، مگر 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 استاد ایسا نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ میں نے تندی سے کہا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو ادھر 12 دن حویلی میں لٹکا رہ کے بھی یہ پوچھتا ہے۔ ہم کو آئے 6 دن ہو گئے، باہر تھے، پر ادھر ہم بھی جکڑے ہی رہے تھے۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو سالی کیا اتنی دیر لگتی؟ رگڑ گھس کرنا پڑتا۔ ابھی ہم لوگ ادھر ہی ہیں، اور جب تک دانا پانی زور کرتا ہے تب تک۔ وہ بھناتی ہوئی آواز میں بولا، سارا گودا نکال کے آیا ہے کیا؟ اتنی دیر سے کیا بول رہا ہوں؟ میں نے پھر اس سے کوئی حجت نہیں کی۔ اور ایک بات دھیان میں رکھ، اڈے کا مالک اب استاد نہیں، بھورے دادا ہے۔ تیرے سامنے ہی استاد نے ہتھیار اس کے قدموں میں ڈالا ہے۔ ساری رات کیا ساری عمر گزر جائے، جب تک بھورے دادا ادھر بیٹھا ہے استاد منہ سے کچھ نہیں پھوٹے گا۔ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہے، پھر ایسا کیوں بولتا ہے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ بھورے دادا کون ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ درمیان سے بیک وقت 5 آدمیوں کا بوجھ سہارنے والا ہٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ کمر میں رنگین پٹکے باندھے ہوئے 3 آدمیوں نے لے لی تھی۔ مگر ابھی وہ سامنے ہی آئے تھے۔ انہوں نے اپنا تماشا شروع نہیں کیا تھا کہ عمارت پر ایک لحظے کے لیے سکتا سا طاری ہو گیا۔ عمارت کے باہر سے یکا یک متعدد دھماکے سنائی دیے تھے۔ سب پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے، اور اسی دم وہاں کوئی جھماکا سا ہوا۔ زرق برق لباس میں ملبوس 3 عورتیں دروازے پر نمودار ہوئیں، ان کے پیچھے سازندے، اور ایک ساتھ بہت سے آدمی اندر داخل ہوئے۔ ساری عمارت میں سیٹیاں گونجنے لگی تھیں۔ اس پر پٹاخوں کی آوازوں نے ایک تلاتم سا اٹھا دیا تھا۔ لوگوں نے عورتوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ دروازے سے چوکی تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تاہم انہیں ہم تک پہنچنے میں دیر لگی۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر عورت آگے تھی، 2 لڑکیاں اس کے عقب میں۔ تینوں کے رخساروں پر سرخ و سفید رنگ دمک رہا تھا، پلکوں پر ستارے اور کانوں میں آویزے جگمگا رہے تھے۔ دونوں کے قد نہ چھوٹے تھے نہ بڑے، بس درمیانے تھے۔ عورت بوٹے قد کی تھی۔ تینوں نپے تلے قدموں سے سر اٹھائے، نگاہیں جھکائے آئی تھیں۔ چوکی کے پاس آ کے وہ ٹھہر گئیں۔ انہوں نے شائستگی سے وٹھل کو تسلیمات کی۔ وٹھل نے کسمساتے ہوئے بھورے دادا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ ٹھٹک سی گئیں، مگر دوسرے ہی پل انہوں نے اسی انداز سے بیچ میں بیٹھے ہوئے بھورے دادا کو آداب کیا۔ ان کے ساتھ سازندے بھی تھے۔ وٹھل نے متردد نگاہوں سے کالے دادا کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آگے کھڑی ہوئی عورت نے شرمیلے سے لہجے میں اسے مخاطب کیا، بندی کو تارا کہتے ہیں، شاید استاد نے نام سنا ہو، اسی بازار میں غریب خانہ ہے۔ اس کی آواز بکھر بکھر رہی تھی اور نہایت شستہ تھی۔ بندی پہلے ہی دن خدمت میں حاضری دے دی، لیکن بتایا گیا کہ سرے دست رسائی ممکن نہیں۔ پھر جانے کیوں یہ خوش فہمی رہی کہ شاید استاد ہی کسی دن راستہ بھول جائیں۔ یہاں بازار میں سب آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ بہت مشکل وقت گزارا ہے یہاں سبھی نے، کوئی آزمائش سمجھ کے بندی کیا عرض کرے، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ برے دن آخر ٹل گئے، ایسے دن جو یہاں کبھی کسی نے دیکھے نہیں تھے، سنے نہیں تھے۔ بازار کا ہر گھر استاد کے پاس آنے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ وٹھل نے اپنا بھاری سر ہلایا۔ ان کو کیوں تکلیف دیا ہے کالے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کالے سے کہا۔ بخدا ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں، وہ جھلملاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے میاں تشریف لے آئے ہیں، اور اب حاضری پر کوئی بندش نہیں ہے۔ بندی سے پل بھر نہ ٹھہرا گیا، ہم اجازت کے بغیر آ گئے ہیں۔ خوشی کی اس گھڑی میں ہم کیوں کسی سے پیچھے رہتے؟
لیکن رات بہت ہو گئی ہے بیگم، وٹھل نے بوجھل لہجے میں کہا۔ رات تو اب شروع ہوئی ہے سرکار، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ صرف آپ کی اجازت مطلوب ہے۔ اپنی ان دو بچیوں کو میں نے کچھ سکھانے کی، جو کچھ بھی بندی کو آتا ہے ان کے سپرد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ فیصلہ تو پرکھنے والی نگاہیں ہی کر سکیں گی کہ انہوں نے یہ میراث کتنی قبول کی ہے، کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ ناچیز کی رائے میں استاد کو سرتال نرت بھاؤ کی خوب پرکھ ہے۔ بڑا بول ہو تو خدا مجھے معاف کر دے، بندی کو امید ہے شاید یہ نو آموز استاد کو مایوس نہ کریں، کوئی کسر رہ گئی ہو تو ان کی عمروں کا لحاظ کر لیجیے گا۔ مگر وٹھل نے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے کہا، بوڑھے دادا کے ہوتے ہوئے ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اپن کیا؟ اپنے نام پر بوڑھے دادا سٹپٹا گیا اور لڑکھڑاتی آواز میں بولا، رات بہت ہو گیا ہے تارا بھائی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بوڑھے دادا چند لمحوں تک پسو پیش میں پڑا رہا، کبھی وٹھل کو دیکھتا، کبھی تارا بائی کو، اور کبھی ادھم مچانے والوں کو۔ آخر اس نے اجازت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تینوں نے سر خم کر کے اس کا اور وٹھل کا شکریہ ادا کیا، پھر الٹے قدموں چوکی سے کچھ فاصلے پر چلی گئیں۔ کلکتے، فیض آباد یا بمبئی کا اڈا ہوتا اور محفل کیسی ہی گرم کیوں نہ ہوتی، وٹھل کی خواہش نہ ہوتی تو انہیں روکنے میں وہ ایک ثانیے کی دیر نہ کرتا، ایک آواز بھی نہ اٹھتی۔ صرف بوڑھے دادا کی بات نہیں تھی، وٹھل کو اس کا پاس پانے ہوتا تو وہ کسی طور بوڑھے دادا پر اپنی ناآمادگی کا اظہار کر سکتا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کے چہرے سے بھی یہی بے دلی نمایاں تھی۔ اندر کچھ اور ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، کانتے ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، کوئی ایسی ہی بات تھی جو وٹھل یوں اپنے آپ کو سمیٹے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اگر اڈے کے نئے استاد کے سامنے اپنی خوشی جتانے کے لیے بےتاب تھے تو وٹھل کو بھی ان کی خوشنودی بہت مطلوب معلوم ہوتی تھی۔ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب اڈے کا نیا استاد اڈا حاصل کرنے کے بعد کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہو۔ اب کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا، وہی جو کانتے بتا رہا تھا اور جو میں نے یہاں آ کے خود دیکھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سرے ملتے جا رہے تھے، گرہیں اور بڑھتی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں یہاں آنے کے بعد وٹھل کو کن دیواروں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ایک سامنے کی بات بار بار میرے ذہن سے اوجھل ہو جاتی تھی کہ وٹھل کو حیدرآباد آئے ہوئے 6 دن ہو گئے تھے، پھر بھی وہ نواب عالم تاب کی حویلی تک نہیں آ سکا تھا۔ لوگ اور پیچھے ہٹ گئے، درمیان کی جگہ کچھ اور چوڑی ہو گئی۔ انہوں نے آنن فانن زمین پر دریاں بچھا دیں اور چاندنیاں یہاں سے وہاں تک پھیلا دیں۔ سازندے چوکی کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ تارا بائی نے دیر نہیں لگائی، لے اٹھانے لگی۔ پہلی ہی تان سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ مضطرب سی آواز تھی۔ شروع میں وہ بس سر الاپتی رہی اور گم سی ہو گئی۔ مجمع کو بھی جیسے سانپ سونگھ گیا۔ عمارت میں ہر طرف اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ چوکی سے کچھ دور وہ عین ہمارے مقابل بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں لڑکیاں اس کے دائیں بائیں تھیں۔ وہ شرمائی کسی قدر حیران اور کچھ سہمی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی۔ ممکن ہے اتنے بڑے ہجوم اور ایسے لوگوں کے سامنے آنے کا پہلا اتفاق ہو۔ ویسے بھی وہ نئی لگ رہی تھی، جیسے کسی گھر سے اٹھ کے آ گئی ہوں، ایسے گھر سے جہاں لڑکیاں چار دیواری میں بند رہتی ہیں۔ کوئی بھی انہیں کسی اور جگہ دیکھے تو یہی سمجھے کہ ان کا تعلق کسی اچھے اور بڑے گھرانے سے ہوگا۔ یہ حقیقت تصور میں بھی نہ آئے کہ ان کا تعلق بازار سے ہو سکتا ہے، مگر بازار کے چہرے الگ کب بنائے جاتے ہیں؟ بھلا فمی کو دیکھ کے کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا تعلق بھی بازار سے تھا؟ شپارے بھی انہی کی طرح تھی، نیسا بھی۔ تارا بائی انہیں اپنی بیٹیاں بتا رہی تھی۔ چمپا بھی فمی سے اپنا یہی رشتہ ظاہر کرتی تھی اور اپنی بیٹی کو کھلے عام گواتی نچواتی تھی۔ ہو سکتا ہے تارا بائی بھی ان کی ایسی ہی ماں ہو سکتا ہے لڑکیاں اسے پلی پلائی مل گئی ہوں جیسے چمپا بائی کو فمی مل گئی تھی۔ انہیں بھی کسی نے کسی ایسے گھر سے لے جا کے تارا بائی کے ہاں پہنچا دیا ہوگا جس کے مرد مر گئے ہوں یا اندھے ہو گئے ہوں، جس گھر کا کوئی بھائی سب کو چھوڑ کے چلتا بنا ہو
اور کوئی باپ پاگل ہو گیا ہو۔ اس گھر کے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں جہاں پاسبان ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں نے گھر سے چلتے وقت سب کچھ ابا جان پر چھوڑ دیا تھا کہ ابا جان تو موجود ہی ہیں۔ مجھے اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ میرے پیچھے ابا جان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو باقی گھر والوں کو کون پوچھے گا۔ بے شک گھر میں میرے رہتے ہوئے بھی مجھے کچھ ہو سکتا تھا۔ آدمی کسی وقت بھی معذور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایسے میں قرار آ جاتا ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں تھا اس میں تو کوتاہی نہیں کی۔ میرے بس میں اتنا تو تھا کہ گھر میں رہ سکوں، مگر یہ بھی کہاں تھا۔ گھر سے چلتے وقت میں اپنے ہوش میں کب تھا؟ میں تو اسی وقت سب کے لیے مر گیا تھا۔ بے اختیار آدمی اور مردہ آدمی میں کیا فرق ہے؟ پنجرے میں بند پرندے کے پر دکھاوا ہوتے ہیں، آدمی بھی تو پنجروں میں بند ہوتے ہیں۔ یہ پنجرے کسی کو نظر نہیں آتے، اپنے آپ کو بھی نہیں، مگر ہوتے پنجرے ہی ہیں۔ میں گھر سے اپنا اختیار حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے جا کے کیا ہو جائے گا۔ کچھ دیر تک تارا بائی خود گاتی رہی، گویا اپنی آواز جماتی رہی۔ پھر لڑکیوں نے اس کی لے میں لے ملانی شروع کی۔ لوگوں کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ تارا بائی کا گانا سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں نے بٹھل، پیرو، جامو اور کانتے وغیرہ کو اکثر گانے کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ گانے کی جو خوبیاں وہ گناتے تھے، آواز کا اتار چڑھاؤ، گداز، رس، نشہ اور گونج وغیرہ، تارا بائی میں اتنا کچھ تو نہیں تھا، پھر بھی اس کی آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ سب ہمتن گوش تھے۔ سویرا ہو جانے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا، مگر لوگ تارا بائی کی آواز سے بیدار اور تازہ دم نظر آتے تھے۔ دیر تک وہ تینوں ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملاتی رہیں۔ پھر لڑکیاں اٹھ گئیں، گھنگرو انہوں نے پہلے سے باندھ رکھے تھے۔ تارا بائی نے ستار سنبھال لیا اور لڑکیاں اس کی آواز پر ناچنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے تارا بائی کی آواز ان کے ہاتھ بن گئے ہوں، ان کے بدل میں تحلیل ہو گئی ہے، وہ کٹ پتلیاں ہوں اور ان کی ڈوری تارا بائی کی تحویل میں ہے۔ تارا بائی جدھر چاہتی انہیں گھماتی رہتی۔ تارا بائی گا رہی تھی، بھویں تنی ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں، کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں۔ ساز بھی اس کی آواز کے ساتھ رل مل گئے، لوگ بری طرح بھڑکنے لگے۔ لڑکیاں کھلے دائرے میں ہر طرف ناچ رہی تھی، مگر ان کی بیشتر توجہ چوکی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب تھی۔ پہلے ہی شیر پر لوگ نوٹ اور چاندی کے روپے لٹانے لگے تھے۔ لڑکیوں نے ناچنے کے ساتھ تارا بائی کے سر میں سر ملا کے گانا شروع کر دیا۔ ساری عمارت میں آگ سی لگ گئی، ہر طرف سے لوگ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نوٹوں اور سکوں کی جھلک دکھانے لگے۔ وہ تھرکتی ہوئی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ لڑکیاں جس کے پاس پہنچتی وہ انگلیوں میں تھما ہوا نوٹ اوپر نیچے دائیں بائیں کرتا رہتا۔ لڑکیاں اس وقت تک اس کے سامنے ناچتی رہتی جب تک وہ اپنے روپے سے دستبردار نہ ہو جاتا۔ پھر ابھی وہ ہٹتی نہیں تھی کہ پھر وہی شخص یا قریب کا کوئی اور شخص نوٹ نکال کے جھٹ ان کے آگے کر دیتا۔ انہیں دیکھ کے بارہا مجھے فمی کا دھیان آتا رہا، جیسے فمی روپ بدل کے میرے سامنے آ گئی ہو۔ وہ بھی ایسے ہی لہک لہک کے اور ٹھمک ٹھمک کے لوگوں سے روپے لیتی ہوگی، ان کے فکروں اور طرح طرح کی حرکتوں پر مسکرا کے رہ جاتی ہوگی۔ وہ نواب جو فمی کو مستقل طور پر اپنانا چاہتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ فمی سب سے الگ تھی، سنجیدہ، متین اور کھوئی سی، اپنے بالا خانے تک محدود رہتی تھی۔ فمی چاہے گلی کوچوں میں ایسے نہ ناچتی گاتی ہو، مگر گھر تو اس کا بالا خانہ ہی تھا۔ گلی کوچوں کے لوگ جہاں جاتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جاموں کے کہے ہوئے لفظ بھی مجھے اچھی طرح یاد تھے۔ جاموں ہمیں زریں کی حویلی ملنے کا جشن منانے چمپا بائی کے بالا خانے لے گیا تھا۔ راستے میں اس نے فمی کے لیے کیا کچھ کہا تھا، ایک ایک لفظ میرے سینے میں پیوست تھا۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں کھا جائیں، وہ ایسی ہی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تارا بائی نے دوسری غزل چھیڑی۔ یکا یک کالے دادا ایک طرف سے اچھلتا دہاڑتا میرے پاس آیا۔ اس نے جیب سے مٹھی بھر نوٹ نکال کے میرے سر پر رکھ دیے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔
میرے جی میں آئی کہ اسے اٹھا کے چوکی سے نیچے پھینک دوں، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے میرا جسم اندر ہی اندر پھڑپھڑا کے رہ گیا۔ کالے دادا کھلا جا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں سیدھی چوکی پر چلی آئیں۔ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ چوکی پر خاصی گنجائش نکل آئی۔ دونوں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئیں۔ میں سر تا پا پسینے میں نہا گیا۔ وہ مجھ سے کوئی 1 قدم کے فاصلے پر بیٹھی مسکرا مسکرا کے گانے لگیں۔ اتنے قریب سے میں نے انہیں اب دیکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر سرخ رنگ دہک رہا تھا، آنکھوں میں چنگاریاں سی لپک رہی تھی۔ وہ سر تا پا خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ ان کے بدن پارا پارا سے تھے۔ گانے کے ساتھ وہ بیٹھے بیٹھے ناچ بھی رہی تھی۔ ان کے بازو جیسے ہوا میں بہے جا رہے تھے اور میری ہی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میرے حواس منتشر ہو گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر لمحے گمان ہوتا تھا کہ فمی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ لڑکیاں فمی کی ساری بات جانتی ہیں اور انہیں میرے پاس دانستہ بھیجا گیا ہے۔ مجھے اپنا چہرہ ان کی تیز شعلہ بار نظروں سے چھپانے کے سوا کچھ سجائی نہ دیا۔ جلد ہی مجھے اپنے سر پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ انہوں نے روپے اٹھا لیے تھے، لیکن میرے پاس سے اٹھی نہیں تھی۔ کالے دادا کے بعد نامعلوم کون شخص تھا جس نے اس کے ہٹتے ہی روپے میرے کان پر رکھ دیے۔ پھر کیا تھا، کوئی میرے گالوں پر، کوئی تھوڑی پر، کوئی ہونٹوں پر اور کوئی سینے پر روپے رکھنے لگا۔ لڑکیاں پہلے تو اچکتے ہوئے انداز میں انگلیوں سے روپے کھینچتی رہیں، پھر انہوں نے چٹکیاں بھرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے شور مچایا۔ وہ باقاعدہ مجھے نوچنے لگیں۔ جیسے ہی میرے چہرے سے روپے لینے کے لیے ان کے ہاتھ دراز ہوتے، عمارت میں قہقہے گونجنے لگتے، گانے کی آواز شور میں دب جاتی۔ میرا سارا جسم اینٹ گیا۔ ارادے کے باوجود مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ انہیں دھکے دے کے خود سے دور کر سکوں اور یہاں سے بھاگ نکلوں، اپنا گریبان چاک کر لوں، اپنے آپ کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دوں۔ میں سر جھکائے ساکت و جامت بیٹھا رہا اور میری رگوں میں خون سلگتا رہا۔ پھر انہی میں سے کوئی اور شخص آیا۔ اس نے میرے سر پر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لوٹ دی۔ سکے کھنکھناتے ہوئے میرے چاروں طرف بکھر گئے۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے بٹھل کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے گنگ بیٹھا تھا، البتہ پیرو کی نظریں مجھی پر مرکوز تھیں اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے کالے دادا سے کچھ کہا ہوگا کہ پھر کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ جس شخص نے سکوں کی تھیلی لوٹی تھی وہ بازار کا چودھری تھا، جس کی نظر بٹھل نے واپس کر دی تھی۔ دونوں لڑکیاں تھوڑی دیر تک بیٹھی گاتی رہیں، پھر چوکی سے اتر کے لوگوں کے درمیان چلے گئیں۔ چوکی پر سکوت چھا گیا، لیکن مجمع ان کی واپسی پر اچھلنے کودنے لگا۔ دائیں طرف کھڑا ہوا ایک شخص کچھ اور بےکل ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مستانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں گڈیاں تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس نے لڑکیوں پر بہت سے روپے نچھاور کیے تھے۔ اس طرح لڑکیوں کو دیر دیر تک اپنے پاس روکے رکھا تھا۔ اب بھی اس کے مضطرب تیوروں میں یہی تڑپ چھپی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ وہ کسی اور طرف نہ جائیں، اس کے سامنے ناچتی گاتی رہیں۔ 2-1 مرتبہ اس نے لڑکیوں کے بڑے ہوئے ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی اور انہیں طرح طرح کے اشارے کرتا رہا تھا۔ کبھی سینے پر ہاتھ مارتا، کبھی ٹھنڈی آہیں بھرتا، کبھی دیوانوں کی طرح سر جھکا لیتا۔ اس کی آنکھوں کے خمار اور اضطراب سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ کوئی نشہ کیے ہوئے ہے۔ شاید وہ تارا بائی کے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس لیے کہ ابتدا میں اسے میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، یا ممکن ہے میری نظروں سے وہ اوجھل رہا ہو۔ اس نے اچانک آگے آ کے روپے لٹانا شروع کیے تھے، تبھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کا خیال کر رہے تھے۔ ڈیل ڈول میں وہ چوڑا چکلا تھا، ہاتھ پیر کا سجل، چہرہ بڑا اور کھردرا سا، عمر 30 کے قریب۔ اڈے سے متعلق معلوم بھی ہوتا تھا، نہیں بھی۔ چوکی سے واپس جانے کے بعد لڑکیاں اس کی طرف جانے کے بجائے کسی اور طرف چلی گئیں۔ وہاں کچھ اور لوگ روپے ہاتھ میں دبائے منتظر تھے۔ یہ بات اسے ناگوار گزری۔ اس نے تل ملاتے ہوئے انہیں اپنی طرف آنے کا ایک طرح سے حکم دیا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کے مسکرائیں اور آنکھوں میں تحمل کا اشارہ کیا، مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ وہ مچلتا ہڑبڑاتا رہا۔ لڑکیوں کو دوسری طرف روپے بٹورنے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وہ شخص انتہائی بے تاب ہو گیا۔
خود ان کے پاس جانے کے لیے رسیاں توڑانے لگا۔ بہرحال اس کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے کسی نہ کسی طرح اسے روکے رکھا۔ کچھ دیر بعد لڑکیاں پھر اس کے پاس پہنچیں۔ اس نے اضطراری انداز میں ایک کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کے بال لمبے تھے، دراز گردن، زلافی آنکھیں اور گلے میں گلابی دوپٹہ۔ لباس اور سجاوٹ سے وہ کوئی دلہن لگ رہی تھی، جیسے کوئی دلہن ناچ گا رہی ہو۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور مسکراتے ہوئے کلائی چھڑانے کی کوششیں جاری رکھی۔ شاید اس آدمی نے گرفت اور سخت کر دی۔ لڑکی کے رخساروں پر تکلیف کے آثار ہویدا ہونے لگے۔ گانے کے بول بھی لرزنے لگے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سرزنش کی اور دوسرے لوگوں کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ان کے ٹوکنے اور ٹوکے دینے پر آخر اس نے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھوں میں جکڑے ہوئے نوٹ ورافتگی سے دونوں لڑکیوں کے قدموں میں پھینک دیے۔ ممکن ہے میرے علاوہ دوسروں نے بھی محسوس کیا ہو۔ گلابی دوپٹے والی لڑکی سامنے آتی تو وہ بے اختیار ہو جاتا۔ وہ جدھر مڑتی اس کی نگاہیں اسی کے گرد منڈلاتی۔ لڑکیاں روپے فرش سے سمیٹ کے تیزی کے ساتھ دوسری طرف نکل گئیں۔ اس شخص نے فوراً جیب سے کچھ اور نوٹ نکال لیے تھے۔ لڑکیوں کو رسماً وہیں ٹھہر جانا چاہیے تھا، مگر وہ دوسری طرف جا کے ناچنے گانے لگی۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے عمدن اس آدمی کی طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ وہ انہیں مسلسل بلا رہا تھا۔ کئی بار ناچ کے دوران گھومتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی، لیکن اس کے پاس نہیں گئیں۔ اس کے قریب کے لوگوں کے پاس جاتی رہیں۔ اس شخص نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے سب کی موجودگی میں دہاڑتے ہوئے انہیں بلایا۔ لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی۔ ویسے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کسی ایک شخص کے لیے یہاں نہیں آئی تھی۔ مضطرب آدمی کے ساتھیوں نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سخت مشتعل ہو گیا۔ لڑکیاں ایک بار اور اس کی طرف چلی جاتی تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ وہ نہیں پلٹی، بلکہ گلابی دوپٹے والی لڑکی نے تند و تش نظروں سے اسے گھور کے دیکھا، دھتکارنے کے سے انداز میں۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لوگ اس کا بازو پکڑے اسے تحمل کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرا لیا۔ گلابی دوپٹے والی اس سے دور نہیں تھی۔ لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ انہیں سمجھنے بوجھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ وہ جتنی دیر میں دوبارہ اسے سنبھالتے یا قابو میں کرتے، اتنی دیر میں اس شخص نے جس لگائی اور دیوانہ وار لڑکی کی طرف جھپٹا اور ایک لہجے میں پیچھے سے بازو پھیلا کے لڑکی کو جکڑ لیا۔ لڑکی ہولناک آواز میں چیخنے لگی۔ سازندوں کے ساز ایک دم ٹھہر گئے۔ تارا بائی کی آواز ٹھٹر گئی۔ دوسری لڑکی چیختی ہوئی اس سے جا چمٹی۔ چوکی پر ہم سب کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس طرف بڑھے، مگر ٹھٹک کے رہ گئے۔ اسے ایک ثانیہ سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے تمنچا نکال لیا۔ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ عمارت چند لمحوں کے لیے سناٹے میں ڈوب گئی۔ خاموشی سے اس شخص کو کوئی داد ملی۔ اس کی وحشت بڑھ گئی۔ اس نے ہذیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا کہ کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکی کی گردن، بالوں، شانوں اور رخساروں کے بوسے لینے لگا۔ اس نے اسے بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی پہلے تڑپتی رہی، پھر اس کے سراپا پر دہشت چھا گئی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ سب گنگ ہو گئے۔ اس کو پیچھے سے قابو کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ آگے سے وہ گولی چلا سکتا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں لڑکی کو اس کے جور و ستم یاد دلا رہا تھا، کسی نواب نذیر کو ننگی ننگی گالیاں بک رہا تھا۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ اس حرامزادے نواب کو اب کیوں نہیں پکارتی۔ وہ قطعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسے کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے کر گزرنے میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سب کی نگاہیں کبھی بٹھل کی جانب اٹھ رہی تھیں، کبھی اس شخص کی جانب۔ بٹھل چوکی پر بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسی محفلوں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وہاں کسی کے پاس تمنچا بھی موجود ہوگا اور وہ یوں سدھ بدھ کھو بیٹھے گا۔
ایک مرتبہ جب میں پہلی دفعہ بٹھل کے اڈے پر پہنچا تھا، بٹھل نے علاقے کے سارے لوگوں کا کھانا کیا تھا اور رات کو گانے کی محفل جمی تھی۔ تلسیا نامی ایک آدمی اسی طرح بے قابو ہو گیا تھا اور اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے ناچتی ہوئی لڑکی کا ہاتھ کھینچ کے اسے چوم لیا اور لڑکے کو گلے بھی لگانا چاہا۔ بٹھل کسی تاخیر کے بغیر اپنی جگہ سے لپکتا ہوا اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ اسی اثنا میں لڑکی ہاتھ چھڑا چکی تھی اور ناچ رہی تھی۔ بات آئی گئی ہوگی، مگر بٹھل نے تلسیا کو باہر نکال دیا۔ بعد میں لوگ 3 دن تک اڈے کے صحن میں اسے مارتے رہے۔ پھر تلسیا کبھی کلکتے میں نظر نہیں آیا، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ سب کچھ اچانک سامنے آیا تھا۔ اس شخص سے بٹھل کی ملاقات کو کتنے دن ہوئے تھے اور بٹھل اسے کتنا جانتا تھا۔ شاید اب بٹھل کو بھی احساس ہو رہا ہو کہ اس نے کچھ زیادہ درگزری، زیادہ چشم پوشی سے کام لیا ہے۔ تارا بائی کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دوسری لڑکی کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک لوگ گمسم رہے کہ اس ناگہانی سے کس طرح نمٹیں۔ پھر عقب سے کسی کی آواز آئی، شمع! یہ اسی کا نام ہوگا جو اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کسی نے اسے ملائم لہجے میں سمجھایا، شمع اب ہوش میں آ جا، بس کر، پری جان کو کوئی تجھ سے نہیں چھین سکتا، وہ تیری تھی اور سدا تیری رہے گی۔ دوسرے لوگوں نے دبے دبے لہجے اور اٹکتی سمٹتی آواز میں تائید کی، جس طرح کسی بچے کو پچکارتے تھپکیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، پری جان کو شمع سے کون چھین سکتا ہے؟ نواب نذیر کیا بیچتا ہے؟ کل سے وہ بازار میں آ کے تو دیکھے۔ مگر شمع بچہ نہیں تھا، یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ وہ الٹا بپھرنے اور دہاڑنے لگا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ جانے دے شمع! یکا یک ہمارے درمیان کھڑے ہوئے بھورے دادا کی لڑکھڑاتی آواز گونجی، اب زیادہ شور شرابہ مت کر۔ شمع پری جان کو نہیں چھوڑے گا دادا، وہ لڑکی کے بالوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیوانگی سے بولا۔ پری جان تیری ہے شمع، بھورے دادا نے نرمی سے کہا، اپن بولتے ہیں، اپن زبان دیتے ہیں۔ ہاں، زبان دیتا ہے، وہ زہر خان سے بولا۔ اپن جانتا ہے ابھی تم کیسے زبان دینے کو بولتا ہے، تم سب لوگ پہلے کدھر مر گیا تھا؟ اس نے وحشیانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، سالا اب کھٹ کھٹا دیکھ کے بولتا ہے کہ پری جان تیرا ہے۔ پری جان کو چھوڑ دے شمع، بھورے دادا نے گرجتی ہوئی آواز میں دوبارہ حکم دیا۔ شمع نے بھورے دادا کے جواب میں زمین پر تھوک دیا اور لوگوں سے بولا کہ راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ وہ خود راستہ بنا لے گا۔ اس سے کوئی حجت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلیل اور درخواست، اصرار اور تکرار کا کوئی خراب نتیجہ بھی نکل سکتا تھا۔ ہر چند کے اپنی باتوں سے وہ ایسا بے ہوش بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نگاہ ہر طرف تھی، اس نے پری جان کو بالکل بے بس کر رکھا تھا۔ وہاں تقریباً سبھی چاقو چلانا جانتے تھے، ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی، لیکن سب کے ہاتھ پیر جیسے ٹوٹ گئے تھے، سب مفلوج کھڑے تھے۔ بٹھل نے شمع سے کچھ نہیں کہا، مسلسل اسے گھورتا رہا۔ میری نظریں بھی موقع کی تلاش میں تھیں۔ کانتے الگ بے چین تھا۔ چوکی سے اتر کے شمع تک پہنچنے کا فاصلہ ان حالات میں خاصا بڑا تھا۔ یہ تبھی ممکن تھا جب وہ کسی جانب سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے۔ مثبت نتیجے کا یقین کیے بغیر کوئی قدم اٹھانا کسی طور مناسب نہیں تھا، اور دیر کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں کے بار بار سمجھانے اور بھورے دادا کی یقین دہانی کے باوجود وہ نہیں مانا۔ بٹھل کے جسم میں پہلی بار جنبش ہوئی اور اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ دیکھ کے ہم سب چوکی پر کھڑے کھڑے اچھل گئے۔ پیرو نے غیر ارادی طور پر بٹھل کا شانہ پکڑ کے اسے روکا، لیکن پھر وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں، کانتے، زورا، جمرو اور شامو بھی۔ ہماری نقل و حرکت سے اس کے پاگل پن میں اور شدت آ گئی۔ اس نے پستول ہماری جانب کر دیا۔ اس کی توجہ یکسر ہماری طرف مرکوز ہو گئی۔ اب اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شمع چیخ چیخ کے ہمیں ٹھہر جانے کا حکم دینے لگا اور بولا کہ اسے گولی چلانے میں دیر نہیں لگے گی۔ پری جان پر اس نے اپنی گرفت اور تنگ کر دی، مگر وہ نڈھال ہو چکی تھی، سسکتی رہ گئی۔ میرے پیر جھنجھنا رہے تھے اور آنکھیں اس کے تمنچے سے بندھی ہوئی تھیں۔ ہم سب اس کی زد پر تھے، لیکن ابھی ہم نے چوکی سے نیچے فرش پر قدم رکھا ہی تھا
کہ ہماری آنکھوں کے سامنے شعلہ سا کوندا۔ مان شمع کی دل دوست چیخ سنائی دی اور تمنچا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گرا۔ ہم نے اسی لمحے پلٹ کے دیکھا، بوڑھا بھورے دادا چوکی پر اپنی جگہ کھڑا، آنکھیں میچے بدبدا رہا تھا۔ بٹھل اچھل کے چوکی پر چڑھ گیا، اس نے جھپٹ کے بھورے دادا کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ عمارت میں سکوت کے ایک اذیتناک عرصے کے بعد ہر سو طوفان سا کھڑا تھا۔ شمع کا ہاتھ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی لرزتی چیخیں کچھ دیر سنائی دیتی رہیں، پھر مجمع کا شور ان پر غالب آ گیا۔ محترم سامعین، اس داستان کے مزید دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 77 سماعت فرمائیں۔